أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک موضوع کے ساتھ اللہ نے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق لیڈرشپ سے ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کو لے کر، قیادت کی خصوصیات کو لے کر کیا کچھ کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات پر کیسے عمل کر کے امت میں قیادت کیسے ہونی چاہیے اس کی تصویر کشی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لیڈرز پیدا کیے، اور وہ کیا خصوصیات تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیڈرز کے اندر پیوست کیا، ڈالا۔ پہلے چلیے گفتگو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کیا خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر بن پائے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، آج امت مسلمہ میں جتنے مسائل ہیں اور جتنی دقتوں سے یہ امت دوچار ہے، ان میں سب سے بڑھ کر، سب سے اہم ترین جس مشکل کو ہمیں فوراً اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، وہ ہے کہ ہم ہمارے درمیان ایک ایسے قائد، ایک ایسے لیڈر کو بنائیں، تیار کریں جو ہماری تمام صلاحیتوں کو جوڑ کے، ان سے فائدہ اٹھا کے امت کے شیرازے کو دوبارہ جوڑے۔ آج امت مسلمہ میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے۔ میں خاص طور پر میری گفتگو ہندوستان کے پس منظر سے کر رہا ہوں، ہندوستان کو سامنے رکھ کے اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کی کمی ہے، ہمارے پاس دولت نہیں، تو میں کہوں گا کہ غلط۔ اللہ کی نعمتیں آج بھی ہماری امت پر نچھاور ہیں، ہمارے درمیان آج بھی بڑے بڑے مالدار ہیں جو غیروں سے کم نہیں، مخالفین سے کچھ کم نہیں ہے، اللہ نے کافی دولت دی ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے آس پاس ایسے عرب ممالک ہیں جو ہم سے اسلام کے نام سے جڑ سکتے ہیں، مسلمانوں کے پرچم تلے اسلام کا نام لے کر خود بخود وہ جمع ہو جا سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو دولت ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دولت جس کی فقدان کی شکایت کی جاتی ہے، یاد رکھنا دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور دینے والوں کی بھی
کوئی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ امت میں آج بھی وہ شعور، وہ بیداری موجود ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے درمیان پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز کی کمی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہوشیار سمجھدار لوگ نہیں ہیں، ہمارے درمیان عہدے دار نہیں ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو نسبت، ہمارا جو پرسنٹیج ہے ہندوستان میں، اس کے حساب سے اللہ نے اس باب میں بھی، اس جگہ بھی ہمیں اللہ نے پیچھے نہیں ڈھکیلا۔ عہدوں میں ہیں، اچھے خاصے عہدوں میں ہیں۔ آپ پولیس کہیے، آرمی کہیے، ایگزیکیوٹیو ڈپارٹمنٹس کہیے، جہاں کہیں بھی کہیے، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد ان کے پرسنٹیج کے حساب سے اگرچہ کہ تھوڑا کم ہو لیکن ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ بھائی ہمارے امت میں ہماری عبادت گاہوں کی کمی ہے، تو اب جانتے ہیں یہ بھی شکایت بھرپور نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ہندوستان میں رہتے ہیں، انہیں اللہ نے اپنی پوری نعمت دی ہے الحمدللہ۔ کوتاہی ہمارے پاس ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمارے مخالفین نے کیا ہے۔ ہمارے مخالفین نے کیا کیا؟ ہمارے مخالفین جو ہیں، ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہندوستان میں سر اٹھا رہے ہیں اور ننگا ناچ رہے ہیں، اور ہر بار اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، انہیں گویا کہ اسلام اور مسلمان دونوں ان کے لیے ایک اہم سبجیکٹ ہے جن کے بنیاد پر وہ ووٹ بٹور سکتے ہیں، ووٹ جمع کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہی رٹا لگا رہتا ہے کہ مسلمان مسلمان، اسلام اسلام۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑوسی ملک چلے جائیں، کبھی آپ کے دین میں دخل اندازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اذان کی آواز پسند نہیں آتی، آپ کی نمازوں کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے، لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو طلاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے۔ کبھی وقف کے مسئلے کو لاتے ہیں، کبھی مساجد کے مسائل کو لاتے ہیں۔ ایسے مختلف چیزوں کو لے کر ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ جو مخالفین ہیں، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، یہ اگرچہ کہ ان کے درمیان اختلافات کے پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جتنے اختلافات ہیں وہ کسی قوم کے درمیان نہیں ہیں۔ بھائی ان کے پاس تو ان کے خدا کو لے کر اختلاف ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اس پر اختلاف ہے، کسے مانے یا نہ مانے اس پر اختلاف ہے۔ کوئی کسی کو خدا کہتا ہے، کوئی کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو خدا کہتا ہے تو دوسرا اسے شیطان کہتا ہے۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، ہے نا، ڈھیر سارے خدا ہیں ان کی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مل گئے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مل گئے ہیں۔ ذات پات کا خطرناک سسٹم ہے، اس کے بغیر ہندوازم کا وجود نہیں۔ ذات پات کا جو سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے، وہ نظام ہونا چاہیے کہ وہ اونچلے طبقے کا ہے، فلاں نچلے طبقے کا ہے، وہ ابھی گیا گزرا ہے، وہ تو انسان ہے ہی نہیں، وہ کیسے ہمارے بغل میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اسے چھونا اچھوت ہے نا۔ یہ جب تک لوگوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، یہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے، اپنا ایگزسٹنس ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ڈھیر سارے اختلافات ہیں، ایسے اختلافات کہ دونوں آپ دیکھیں گے کہ الگ ہی مذہب کے ہیں، الگ ہی خیالات رکھتے ہیں، دونوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں مختلف ہیں، رہن سہن کے اختلافات ہیں اور ان کی تہذیبیں مختلف ہیں، لیکن انہوں نے ایک کام کیا۔ وہ کیا کام کیا؟ اپنے تمام اختلافات کے باوجود انہوں نے ایک ایسا لیڈر کھڑا کر دیا، اگرچہ کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، اگرچہ کہ وہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، اگرچہ کہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو ہمارا بڑا بن سکتا ہے، لیکن انہیں ایک بڑے کی ضرورت تھی، انہیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی، اور اسے انہوں نے کھڑا کیا اور آس پاس جمع ہو گئے، آس پاس جمع ہو گئے۔ اب ان کے لیے ایک اتھارٹی پیدا ہو گئی نا، ان کے لیے ایک ایسا شیلٹر پیدا ہو گیا، اگرچہ کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ پھوٹا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ ناکارہ ہے، لیکن ہے نا شیلٹر۔ اور ان لوگوں نے پوری کوشش کی،
پوری کوشش کی کہ امت مسلمہ کے لیے کوئی شیلٹر نہ ہو، ان کا کوئی بڑا نہ ہو جو ان تمام لوگوں کو جوڑے اور یہ اس کے پاس رجوع کریں اپنے مسائل کو لے کر۔ پہلے انہوں نے اس اتھارٹی کو ختم کیا، اور مسلمانوں کو اتھارٹی ختم کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، کوئی شیعہ ہے تو کوئی سنی ہے، کوئی بہرا ہے تو کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سلفی ہے نا۔ کہا کہ بھائی تم لوگ الگ الگ ہوئے، بٹے ہوئے ہو۔ اب ہمیں یہ لوگ پاٹ پڑھا رہے ہیں کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، اب ہمیں یہ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے درمیان اختلافات ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری امت میں جمع ہونے کے لیے شروع سے لے کے آخر تک پورے اسباب ہیں۔ ہم نمازیں جمع ہو کے پڑھتے ہیں، ہم ایک اللہ میں اختلاف نہیں کرتے، ہم ایک رسول کی اتباع میں اختلاف نہیں کرتے، ہمارے پاس صحابہ کی جماعت مقدس ہے، ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جمع ہونے کے لیے پورے اسباب ہیں، اور ان لوگوں نے جن کے پاس طاقت ہے، ان لوگوں نے آپ کی اتھارٹی کو ختم کیا، آپ کے ہیڈشپ کو ختم کیا، آپ کے لیڈرشپ کو مار دیا، اور اس کے بعد آپ کے اختلافات ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے اپنا لیڈر کھڑا کر دیا، اپنے اختلافات چھپ گئے، ہے کہ نہیں؟ اندر کے مسائل اپنے لیڈر کے پاس جاتے ہیں، وہ علم بلم کچھ بھی سناتا ہے اور سن لیا، معاملہ ختم۔ تو جی ساتھیو، اس پس منظر میں اگر آپ غور کرتے ہیں اور آپ اپنے فیوچر کو لے کر سیریس ہیں، اپنے مستقبل کو لے کر آپ سنجیدہ ہیں، تو آپ کو ایک اہم کام کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان لیڈرشپ کی کوالٹیز اور لیڈرشپ اسے تیار کریں۔ عام طور پر ہم لوگوں میں یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھائی اگر اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہمارے اس زمانے میں اگر عمر بن عبدالعزیز ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اگر ہمارے درمیان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ گئے تو کتنا اچھا ہوتا، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے درمیان فلاں آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، نور الدین زنکی اگر پیدا ہو جائے کتنا اچھا ہوتا۔ ارے بھائی، آپ خام خیالی میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ لیڈرز روز روز نہیں بنتے، وہ تو خال خال بنتے ہیں، وہ تو مٹھی بھر ہیں ساری دنیا میں، ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس کی بہترین مثال ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا بورن ٹو رول، ہے نا، پیدا ہوئے سارے لوگوں کو جوڑ کر ان پر حکومت کرنے کے لیے، یہ صلاحیت رکھنے والے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ سکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد خال خال ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی لیڈرشپ ثابت کی، اپنی قیادت ثابت کی، اور لوگوں کو اپنے پرچم تلے جمع کیا، اور اپنے بل بوتے پر اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے انہوں نے کام کر دکھایا۔ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو لیڈر بنایا جا سکتا ہے ان کی تعداد بڑی ہو سکتی ہے۔ ہم لیڈر کا انتظار کیوں کریں جبکہ ہم لیڈرز بنا سکتے ہیں؟ دوسری قوموں نے اس نسخے کو بہت ہی پہلے سمجھا، انہوں نے ان کے درمیان لیڈرز بنائے۔ کچھ بھی نہیں، الٹپ آدمی ہے، کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے، اس کے بارے میں تعریف کی، اس کی خوبیوں کو نکھارا، اجاگر کیا، کہا کہ بھائی یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اور بنا دیا لیڈر۔ ہم لیڈرز بناتے نہیں ہیں، لیڈرز کے انتظار میں ہیں جو کہ خال خال ہوگا۔ اور ہماری امت میں الحمدللہ یہ کتاب و سنت کی برکت کہیے، یہ اسلامی تاریخ کی برکت کہیے، اور دوسری چیزوں کی جو ہے اللہ کی نعمت کہیے کہ ہمارے درمیان قائد اور لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، اور ان کی تعداد بھی موجود ہے۔ لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کے اندر 10 خوبیاں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر ایک بھی خامی دیکھیں، اسی خامی کو بول بول کے دکھا کے اس کے جو 10 خوبیاں ہیں اسے مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اچھا خاصا آدمی، ارے بھائی کہاں آپ کو ملیں گے جو پورے کے پورے صحیح ہو، ہر خامیوں سے بری؟ یہ تو انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے جن کے پاس کوئی خامی نہیں ہوتی۔ اب انسان عام انسان ہے، ان کے اندر تو خامیاں ہوں گی، تو ہمارے پاس جو جیسے کہا جاتا ہے نا کھیکڑے جیسے ہیں۔ اگر کوئی ایک کھیکڑا
دیوار پر چڑھنے پر قادر ہو جاتا ہے تو نیچے جو دوسرے کھیکڑے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی کم از کم یہ صاحب تو اوپر چڑھ گئے ہیں اب انہیں چڑھنے دو، بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے چڑھ گیا، ہم تو آپس میں اٹکے ہوئے ہیں، ہے نا، ہمارے جو دوسرے چیزیں جو اٹکی ہوئی ہیں ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے، اب ہمارے درمیان یہ کیسے آگے بڑھ گیا ہے، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسے نیچے کھینچیں۔ یہی ہماری مثال ہے۔ افسوس، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھنے والے ہماری امت میں بہت بڑی تعداد ہے، اور لیڈرز کو بنانے کی جستجو کرنی چاہیے۔ ہم لیڈرز کا انتظار کرنے کے بجائے ان کی تیاری میں جڑ جائیں، یہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اور کتنا اچھا ہوتا اب ہم ہندوستان میں ہمارا کوئی ایک لیڈر مقرر کر پاتے، ایک لیڈر تیار کر پاتے اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست ہوتا اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ جو لیڈر ہے اس کے پاس کامل شریعت کا علم ہو، وہ کامل انسان و عمل کے اعتبار سے اس کے اندر ڈھیر ساری خوبیاں ہوں، ایسا تو آدمی آپ کو مشکل ہی ملے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ذرا سی بھی اچھی کوالٹیز ہیں، اس کے اندر منافقت نہ ہو، اس کے اندر دینداری ہو، اس کے اندر سیاسی بصیرت ہو، سیاست کو سمجھتا ہو، پولیٹکس کو سمجھتا ہو، اور اعمال اس کے ٹھیک ہوں، تو ایسے آدمی کو آگے کرنا چاہیے، اسے لیڈر بنا دینا چاہیے، اگرچہ کہ آپ اسے چاہتے نہیں ہیں، اگر آپ اسے چاہتے نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہم نے کر لیا، یہ کام ہم سے ہو گیا، تو اس کے بعد دیکھیے ہندوستان میں کسی کے اندر دم نہیں کہ آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو بھی کر سکے۔ اگر یہ ہو جائے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں کو جمع ہونا ہے، ہمیں ملنا چاہیے، ہمارے اندر اتحاد آنا چاہیے، یہ جو رٹا مارتے ہیں نا، وہ یہ آدمی آنے کے بعد ہی ہو گیا، رکھ لیجیے آپ، ورنہ مسلمان تو جمع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی جماعت کو بلا لیجیے ہندوستان کے حالات میں، حالات حاضرہ کے پس منظر میں، آپ کسی کو بھی بلا لیجیے، کسی بھی جماعت کو بلا لیجیے، کوئی بھی کامن کاز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں تاکہ میں ہم نہیں آئیں گے، انہیں معلوم ہے کہ دشمن طاقتور ہے، اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اتنا تو سوچ بوجھ ہے، اتنی تو سمجھ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو عام طور پر وقتی طور پر جڑنا ہے، یہ تو لوگ جڑ جاتے ہیں۔ ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا، کئی پروٹیسٹ کے موقع پر دیکھا کہ لوگ جڑ جاتے ہیں، اگر کامن ٹاسک ہو جڑ جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری امت کے اندر جو مختلف صلاحیات ہیں، مختلف طاقتیں ہیں، مختلف ہماری جو کیپیبلٹیز ہے، کیپیسٹیز ہیں، انہیں جوڑ کر اس سے بھرپور استفادہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ نے کسی ایک لیڈر کو نصب کر دیا ہو، ایک لیڈر کو کھڑا کر دیا ہو، تب جا کے ممکن ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی بار بار جمع ہو جاؤ، یہ اسی وقت ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، بڑی اہم نقطے پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ لیڈرشپ کے کیا کوالٹیز تھے۔ جب بھی گفتگو لیڈرشپ کی ہوتی ہے، جب بھی گفتگو قیادت کی ہوتی ہے، یاد رکھ لیں کوئی لیڈر ہو نہیں سکتا، کوئی قائد ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر نرم دل نہیں ہو۔ لیڈر نرم دل ہونا چاہیے، عفو درگزی ہو، لوگوں کو معاف کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں مورخین نے تحقیق کیا کیسے ان سے یہ ہو پایا کہ انہوں نے مختلف قبائل کو جوڑا، ایسے قبائل جو آپس میں 100 سال لڑ رہے تھے۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں 100 سال کی تھیں۔ کتنے سال کی تھی؟ 100 سال کی لڑائیاں تھیں۔ کیا لڑائی کیا ہے؟ بھائی میرا قبیلہ بڑا ہے، تمہارا قبیلہ چھوٹا ہے، بس میں فخر کروں گا میرے بڑے بڑے ہیں، تمہارے بڑے پورے چھوٹے ہیں، یہی لڑائی ہے۔ اور انہوں نے 100 سال لڑایا لڑی، اور ایسے بدو خزب کے لوگ، ایسے تند صفت رکھنے والے لوگ، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یاد رکھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جہاں لیڈرشپ کی ڈھیر ساری خوبیاں تھیں، وہاں پر یہ رحم دل، عفو و درگزری،
معاف کرنے کا مادہ بہت زیادہ تھا. اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ریونج لیتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات سے ریونج نہیں لیا ہے. یہ ایک لیڈر کے اندر بہت بہت ضروری چیز ہے. جو آدمی لوگوں سے ریونج لیتا ہے, لوگوں سے بدلہ لیتا ہے اپنی ذات کے لیے. آپ نے مجھے گالی دی, میں تمہیں ضرور گالی دوں گا. آپ نے مجھے نقصان پہنچایا, میں تمہیں ضرور نقصان پہنچاؤں گا. یہ سوچ رکھنے والا یاد رکھنے لیڈر بن نہیں سکتا. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی میں سب سے بڑا آپ کا یہ چھید ہے جس سے لیڈرشپ کا وہ پیالہ ٹک نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی, آپ پوری سیرت پڑھ لیجیے, آپ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں بیٹھ کے اعلان کیا, اے لوگو, اگر کسی کو میں نے میرے ذات کے لیے نقصان پہنچایا ہو, اگر کسی کو میں نے میرے ذات کے لیے نقصان پہنچایا ہو, وہ اب مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. میں دروازے کھولتا ہوں, وہ آگے آئے اور کہیں کہ آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی, آپ نے مجھ پر ظلم کیا, آپ نے مجھے مارا پیٹا, فلاں فلاں آپ نے کی, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اے لوگوں, دروازے کھلیں, جو چاہے آگے بڑھے اور بدلہ لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کون ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی بھی سوچ بھی سکتا ہے؟ اتنے میں ایک صحابی باہر نکلے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک بدلہ باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو لے لو تمہارا بدلہ. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ, ایک مرتبہ آپ صف بندی کر رہے تھے لڑائی کے میدان میں, تو میں صف سے تھوڑا باہر نکل گیا, آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھی, آپ نے اس تیر کو میرے پیٹ میں دبو کے مجھے پیچھے ڈھکلا, جس سے مجھے نقصان ہوا, مجھے درد ہوا. یا رسول اللہ میں اس درد کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے کپڑے کو ہٹایا, کہا کہ چلو بدلہ لے لو, کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں کپڑا نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا, کہا کہ اب مجھ سے بدلہ لے لو. اتنے میں وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کو ہو کیا گیا ہے, بدلہ لیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن وہ صحابی کچھ اور ہی سوچ رہے تھے. آگے بڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور دھاڑے مار کے رونے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا, آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ, ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں, چونکہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا پتہ نہیں, آئندہ سال نہیں ہونے کے امکانات ہیں. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دہراتے تھے, تو بعض جو بزرگ صحابہ ہیں وہ پہچان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں ہیں. تو یہ صحابی نے بھی بھانپ لیا تھا, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھانپ لیا کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں, تو میں نے چاہا کہ میری چمڑی آپ کی چمڑی سے لگ جائے, اور مجھے یقین ہے کہ جس چمڑی کو آپ کی چمڑی نے چھو لیا ہے اس چمڑی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اس چمڑی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا, بلکہ لوگوں کو معاف کیا ہے, خوب معاف کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معافی اس حد تک چلی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معافی, یہ عفو و درگزری, لوگوں کو معاف کرنا, لوگوں کے معاملات میں ہے نا آسان لیننٹ رہنا, اس حد تک چلا گیا کہ منافقین کو غرور پیدا ہو گیا. کس حد تک چلا گیا ہے نا, جب اچھا آدمی اچھا بنتا ہے تو اسے فائدہ کون لوٹتے ہیں؟ برے لوگ اس کی اچھائی سے فائدہ لوٹتے ہیں. انہیں تو جگہ مل جاتی ہے کہ اچھا آدمی ہے, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا, یہ مارے گا نہیں, پیٹے گا نہیں. ان کے لیے تو جب بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے تو آگے چل کے اس کی اچھائی کا بھرپور برا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, ان کی نرمی سے اس حد تک انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ غرور تک پہنچ گئے, اور کچھ بھی کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کیا, ہمیشہ معاف کیا, ہمیشہ معاف کیا. ایک منافقین کا سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, جسے رأس المنافقین کہتے تھے, منافقین کا سردار کہتے تھے, ہے نا, مشہور تھی اس کی منافقت. اور جب وہ وفات پایا, یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے احزاب کی لڑائی کی آگ لگی. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے احد کے لڑائی میں
جب 1000 کی تعداد صحابہ کی جا رہی تھی تو اس میں سے 300 لوگوں کو کاٹ کے الگ لے گیا، 1000 کی تعداد کو 700 کی تعداد میں بدل دیا، 300 لوگوں کو لے گیا، اپنے قبائل کے لوگوں کو۔ یہ وہ صاحب تھے جو عین موقع پر انہوں نے خنجر کھوپا پیٹھ میں، آستین کا سانپ آدمی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رحم دلی، اتنی رحم دلی، اتنی رحم دلی، اتنا نرم مزاج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات میں نہ کہ صرف آگے تو بڑی بات تھی نا، آ بھی گئے، بڑی بات تھی، نہ کہ صرف آئے بلکہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ارے بھائی اس سے آگے بڑھ گئے، انہیں کفنانے کے لیے اپنا جبہ مبارک نکال کے دے دیا۔ عمر بن خطاب کو رہا نہیں گیا، وہ کود کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ یہ نہیں کر سکتے آپ کا کپڑا جسے اسے کفنایا جائے اسے سزا کہاں سے ملے گی، ہے نا؟ اس کے جو کرتوت ہے، اس نے جو منافقت دکھائی، اس کے لیے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اتنا بڑا ظالم ہے، اور آپ اپنا کپڑا دے رہے ہیں، تو ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ آگ سے تو نہ بچ جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر ہٹو، نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اتنی نرمی کہ ان کے کپڑوں میں دفنایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی۔ منافقین کا سردار جس نے الگ مسجد بنائی، مجاہدین میں تفرقہ ڈالا، لڑائی کے آگے لگائی مختلف موقعوں پر، اور جب بھی موقع ملتا گالی دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر اس نے کتنے مرتبہ کیچڑ اچھالے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل آدمی تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ خود کہتا ہے کہ ایک ایسا رسول آیا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کو تکلیف آئے تو، اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے اگر تم دقت جھیلے تو، اور وہ مومنین کے ساتھ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، نرمی کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافقین ایسا معاملہ کیا، راس المنافقین کے ساتھ یہ معاملہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سواء استغفرت لهم او لا تستغفر لهم، وان استغفرتهم 70 مرہ لا يستغفر اللہ لهم، لا يغفر اللہ لهم۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریے نہ کریے، معافی مانگیے نہیں مانگے، اگر آپ نے 70 مرتبہ بھی معافی مانگی، ہم ان ظالموں کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان ظالموں کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ تو محمد رسول اللہ نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا 71 مرتبہ 71 ٹائمز اگر معافی مانگے تو معافی قبول ہوگی تو ہم معافی مانگتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لیڈر بن نہیں سکتا اس کے اندر یہ رحم دل نہ ہو۔ مکے میں داخل ہوئے 10,000 کی تعداد کے ساتھ، مضبوط لوگوں کے ساتھ۔ اس بار بدر والا وہ ماحول نہیں کہ کوئی اسلحہ نہیں، ننگے پر آ گئے، وہ ماحول ہے ہی نہیں۔ اس بار تو پوری اسلحہ ہے، پوری تیاری ہے۔ جب اسلحہ نہیں تھے تو کوئی مقابلہ نہیں کر پایا، اب تو پورے اسلحہ، پورے گھوڑے، پورے اونٹ، پورا جماوڑا جمع ہے، پیس کے رکھ سکتے ہیں مکے والوں کو۔ داخل ہوئے مکے میں اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم آپ کو وہ کچھ کہیں گے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے جو کہا وہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے معاف کر دیا، اللہ ہم اور آپ کو دونوں کو معاف کریں، اللہ ہم اور آپ کو دونوں کو معاف کریں۔ تو عزیز ساتھیوں، لیڈر کے لیے سب سے اہم خصوصیت جسے اسے لیڈر بناتا ہے وہ ہے عفو درگزری، نرم دل۔ دوسرا نقطہ، ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ کرنا، ہے نا؟ ایک لیڈر کے اندر بہت ہی اہم صفت ہے۔ ڈیسیژن میکنگ آسان کام نہیں ہے، غلطی ہو گئی نقصان جھیلنا پڑے گا، اور بھیانک نقصان جھیلنا پڑے گا، کئی زمانے کا نقصان جھیلنا پڑے گا، اور کبھی غلط فیصلہ لے لیا تو کئی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایک لیڈر کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح موقع پر صحیح فیصلے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ڈیسیژن میکر تھے، اور جیسا فیصلہ کیا فوراً اس پر عمل کیا۔
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ساتھیوں. آج کے لیڈرشپ کوالٹیز میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ جو بھی لیڈر بنتا ہے اسے فوراً فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی ہے، کیا کریں؟ اور اس وقت صحیح فیصلہ لینا، اس میں آدمی کا علم لگتا ہے، آدمی کا تجربہ لگتا ہے، آدمی کا دل و دماغ کی طاقت معلوم ہوتی ہے، اور آدمی کا اس کے اپنے اخلاق کا پتہ چلتا ہے نا. کئی چیزیں، کئی فیکٹرز یہاں پر کام کرتی ہیں، تب جا کے ڈیسیجن میکنگ کی وہ صفت پیدا ہوتی ہے نا، تب جا کے آدمی کا ڈیسیجن صحیح بیٹھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کی لڑائی سے آئے ہیں، اور یہ لڑائی ہم جانتے ہیں پورے مشرکین کے قبائل امنڈ آئے تھے اور پورے کے پورے مدینے کے آؤٹ سکرٹس میں جمع ہو گئے، اور ایک ہی ساتھ، ایک ہی جھکاؤ میں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور مسلمانوں کی تعداد 3000 کی، بڑی مشکل سے، ان میں سے لڑاکو بہت کم. اب یہ لوگ آئے تھے 10,000 کی تعداد میں اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے. بڑا ہی نازک موقع تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ سے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ نے رات میں ایسی آندھی بھیجی جو ان کے خیموں کو اڑا لے گئی. اب جیسے ہی احزاب کی لڑائی سے واپس مدینے میں داخل ہوئے، تھکے ماندے ہیں، اب پورے کا پورا وہ جو خندق ہے اسے کھودا گیا ہے، تھکے ہوئے ہیں. واپس آئے، واپس کب آئے؟ ظہر کے بعد داخل ہوئے مدینے میں. صحابہ آئے کئی مہینوں کے محنت کے بعد، تھکے ہوئے ہیں، اپنے اوزار اتار دیے اور فرش ہو کے عصر کی نماز کے لیے انہیں مسجد نبوی میں جانا تھا. اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اپنے گھر پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں ملی کہ جب ہم لوگ میدان میں لڑ رہے تھے، پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا، غداری کی، پیٹ میں کھنجر کھوپنے کی پوری کوشش کی، تو انہیں فوراً مزہ چکھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا، اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، کہا کہ بس رکھ دیا، معاملہ ختم، بھائی آگے قریظہ کا مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کے درمیان لوگوں کو دوڑایا، کہا کہ نہیں، اوزار مت اتارو، تھکے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، ابھی کام باقی ہے. اور ایسے ہی مغرب سے پہلے وہ لوگ گئے قریظہ میں، اور وہاں کا معاملہ نپٹنے کے بعد واپس آئے. وہاں پر جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، کل کر سکتے تھے، 2 دن کے بعد کر سکتے تھے، ابھی تو آئے ہیں 1 ہفتے کے بعد. لڑائی ہے، معمولی چیز نہیں ہے. لڑائی، ہتھیار، دوسری چیزیں کو ضرورت پڑتی. یہاں پر نقصان جانی ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، معمولی چیز نہیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ اٹھایا، کہا کہ نہیں، ابھی کرنا ہے. اور مورخین کہتے ہیں کہ اگر وہ دن مس ہو جاتا، اگر وہ موقع مس ہو جاتا، تو قریظہ والوں کو ان کے فتنوں سے مسلمانوں کو کبھی چھٹکارا نہیں ملتا. انہیں موقع مل جاتا، وہ بہانے تلاشتے پہلے، اور اس کے بعد مدینے کے اندر منافقین کے ذریعے سے فتنے پھیلاتے. اور انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جو غداری کی، اس کے پاداش میں ان کے مردوں کے گردن مار دیے جائیں، یہ جانتے ہیں، جو غلطی ہے جانتے ہیں. تو یہ پوری کوشش کرتے کہ مدینے میں افواہیں اڑائیں منافقین کو استعمال کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سٹیپ اٹھانے سے روک دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت سارے موقعوں پر غلطی معلوم ہے، غداری معلوم ہے، سب کچھ ان کی سازشیں معلوم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کچھ کہا نہیں، خاموش رہ گئے. وہ اس لیے کہ یہ منافقین بدنام نہ کریں. کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہے. کئی مرتبہ صحابہ آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم منافقین کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے، ماریے، معاملہ ختم کریے، سیدھے کارروائی کریے، آپ پریشانی ختم کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ بھائی بدنام کریں گے یہ لوگ بدنام کریں گے، ان کی بدنامی بڑی پاورفل ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نہیں اٹھایا. تو بنو قریظہ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو قدم اٹھایا، اتنا بہترین اور اتنا زبردست تھا، جو آگے چل کے مسلمانوں کی تاریخ میں بہت ہی ثابت اور فائدہ مند ثابت ہوا. اللہ اکبر. اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ اٹھایا. ایسے کئی موقع ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیٹ فیصلہ کیا اور مضبوط فیصلہ کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا
فیصلہ کرنے کے لیے آدمی کے پاس علم، تجربہ، اور اس کے بعد توکل اللہ پر، کامل یقین اللہ پر، صبر، یہ ساری صفتوں کی آزمائش ہوتی ہے، یہ ساری کوالٹیز کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد آدمی سے صحیح فیصلہ نکلتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اور بہت ساری جو ہے لیڈرشپ کے تعلق سے کوالٹیز اہل علم نے بیان کی ہیں، میں نے 2 بیان کیا اور آخر میں ایک بیان کر دیتا ہوں۔ مشورہ کریں۔ یہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اندھا اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا، اپنے دماغ کو لگاتا ہے، اس سے پہلے اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان، صبر و تحمل، یہ تمام چیزوں کے بعد فیصلے لیتا ہے، اپنے دماغ کو لگاتا ہے، لیکن اپنے لوگوں سے مشورہ کرنا نہیں بھولتا، اپنے لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا بھولتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اللہ کی طرف سے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہمیشہ مشورہ کیا، اور مشورہ کس سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا نہیں، بلکہ مشورہ کیسا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اسی احزاب کی لڑائی کو دیکھ لیجیے آپ، جب معلوم ہوا کہ 10,000 سے بڑی تعداد مدینے پر حملہ آور ہو رہی ہے، اور مدینے میں 3,000 کی تعداد ہے، اور انہیں ڈیفنس کرنا ان کے لیے آسان نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ کیسے روکے نہیں۔ ہاں اللہ پر یقین ہے، توکل ہے، لیکن آپ کو اسباب پر کام تو کرنا ہے، ہوم ورک آپ کا جو ہے وہ تو آپ کو کرنا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل سکھایا ہے۔ توکل وہ توکل نہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، بیٹھ جائیں اللہ پر توکل کریں، یہ توکل ہے ہی نہیں۔ توکل وہ ہے کہ آپ سے جو بن پڑے وہ کریں، اور جو چیز آپ سے نہیں ہو سکتی ان چیزوں میں اللہ پر توکل کریں۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول، میرے پاس ایک اونٹ ہے جو مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، میں نے باندھا نہیں، اللہ پر توکل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعقلھا فتوکل علی اللہ، جاؤ باندھو اسے، اس کے بعد توکل کرو۔ آپ اللہ کو آزمائیے مت۔ جو آدمی ایسے قسم کا توکل کرتا ہے، گویا کہ اللہ کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ مجھے مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کہاں ہیں اللہ کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں، ہے نا؟ یہ بیوقوفی نہ کریں، آپ سے جو بن پڑا وہ کریں، جو ممکن ہے وہ کریں، جو آپ کے قابو میں وہ کریں، اور پھر اللہ پر توکل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر اس طاقت کو روکنا ہے، رائے مشورہ پوچھا، کوئی آئے، کوئی بتایا، کوئی کچھ کہا، کوئی کچھ کہا۔ اتنے میں سلمان فارسی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے فارسوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی دشمن کی طاقت خندق کھود کے توڑتے ہیں، خندق کھودتے ہیں اور دشمن اسے پار نہیں کر پاتا، اٹک جاتا ہے، تو ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان پر حملہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رائے مشورے کو ہاتھ لیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تم عربی نہیں ہو، یہ نہیں کہا کہ بھائی تم بعد میں مسلمان ہوئے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم ابوبکر عمر سے بڑے ہو، نہیں، اللہ نے ان کے منہ سے حق سنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو ہاتھ لیا اور زبردست خندق کھودا۔ اور صحابہ ایسے لوگ تھے جو رائے دینے میں بخیلی نہیں کرتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی میں رائے دوں، اگر نہیں چلے گا تو ہوگا کیا، میں خامخواہ رائے کیوں دوں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، میری رائے پر عمل نہیں کرتے میں کہیں کو بولوں، ہے نا، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے رائے کے ساتھ کبھی بخیلی نہیں کی، انہیں جو سمجھ میں آیا بول دیا، انہیں جو سمجھ میں آیا دے دیا، اور غصہ نہیں کرتے اگر ان کی رائے پر عمل نہ ہو۔ یہاں پر اس موقع پر بہت سارے بڑے بڑے صحابہ نے مختلف رائیں دی، ان کے پر عمل نہیں ہوا، وہ فوراً روٹ نہیں گئے کہ بھائی میری رائے پر عمل نہیں ہوا، میں جاتا ہوں واپس گھر کو، ہے نا، یہ نہیں ہوتا تھا ان لوگ۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائےوں کو لیا، سنا، اور یہاں پر سلمان فارسی کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آئی، اور یہ رائے بڑی مشکل تھی، 100 کلومیٹر سے زیادہ اتنے فیٹ کا گڈھا کھودنا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اور صحابہ نے کھودا، اور اتنا فائدہ مند ثابت ہوا، مشرکین آئے، پار نہیں کر پائے، اٹک گئے۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، ان کے پورے خیموں کو اڑا دیا گیا۔ اور یہ صحابی دیکھیے، مقداد ان کا نام ہے، بدر کی لڑائی ہے، اور صحابہ آگے ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، خالی پیر میدان میں پہنچ گئے ہیں، جانتے ہیں پوری تاریخ۔ اور وہاں پر مقداد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ پڑاؤ ڈال چکے تھے، پہنچے ایک جگہ، کہا کہ بھائی رک جاؤ، یہاں پر لڑائی ہونے والی ہے۔ صحابہ سے کہا کہ چلو
خیمے نصب کرو، ہم رات یہیں بتائیں گے۔ پورا ہو گیا، کام شروع ہو گیا، اتنے میں صحابی دوڑ کر آئے، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ آپ جہاں پڑاؤ ڈالے ہیں وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی لانے کے لیے ہمیں اور ایک فرلانگ جانا پڑے گا۔ اگر یا رسول اللہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور پانی کے پاس ہمارے خیمے نصب کریں، ہمیں پانی ملے گا پینے کے لیے، اور کل جب لڑائی شروع ہوگی پانی ہمارے قبضے میں ہوگا، اور دشمن پانی نہ ہونے کی وجہ سے چست نہیں ہو پائے گا، میدان میں ہم اڑ جائیں گے، ان کے پیر اکھڑ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو فوراً قبول کیا، کہا کہ بہترین رائے ہے، اور جو کام شروع ہو گیا تھا کہا کہ نہیں کینسل کرو، چلو آگے بڑھو، آگے پانی کنویں کے پاس ہم نصب کریں گے، وہی کنواں جسے آج بدر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس میدان کو آج بدر کا میدان کہتے ہیں، وہ شہداء کا میدان بنا۔ وہ ایک صحابی کی رائے تھی عزیز ساتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی رائیں سنی، اور بعض عورتیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا کے سنا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سن لیتے، ان کی رائے سن لیتے۔ ایسے کئی موقع ہم سیرت میں دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اپنی بات سناتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنتے تھے کہ منافقین نے کہا یہ آدمی تو کان ہے۔ منافقین نے کیا کہا؟ یہ آدمی تو کان، یقولون انہ اذن، یہ تو کان ہے، کان سنتا رہتا ہے بس۔ اللہ نے کہا کہ یہ اگر کان ہے تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے نا، اذن خیر لکم، یہ خیر کا کان ہے نا۔ اگر موسیٰ ہوتے ننگا بھگاتے تم لوگ، ہے نا، اتنا مارتے کہ تم لوگوں کے پرخچے اڑ جاتے۔ یہ کان ہے تو یہ تمہارے لیے کان خیر کا ہے، یہ جان لو تم لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لوگوں سے سنتے تھے، سب کے رائے قبول کرتے، اور عورتیں ہوں بچے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی رائے پر کئی مرتبہ عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہت سارے موقع عزیز ساتھیوں، اگر ان ایک ایک نقطے کو لیں تو ایک ایک تقریر بن جائے گی، تو میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اور بھی نقطے ہیں جو لیڈرشپ کے لیے پھر کبھی موقع ملے تو اس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اب یہ گفتگو ہماری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرز کیسے بنائے وہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خود لیڈر تھے اور انہوں نے لیڈرز بنائے ہیں، امت کو ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو آج ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں اس گوشے پر غور کرتا ہوں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک آدمی کا لیڈر ہونا، اس کے اندر خوبیاں ہونا تو صحیح ہے، لیکن اس نے لیڈر بنائے، یہ بہت بڑا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ باقاعدہ لوگوں کو بنایا۔ کن لوگوں کو بنایا؟ بدو قبائل، عربی قبائل کے لوگوں کو لیڈر بنایا۔ یہ عمر بن خطاب کے بارے میں سن لیجیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ان کے والد کہتے ہیں کہ عمر تو بکرے چرانے کا بھی قابل نہیں، تجھے بکرے بھی چرانے نہیں آتا، تو ایک چرواہا، ایک شپرڈ بھی بن نہیں سکتا، بالکل تیرے پاس کیپیسٹی زیرو ہے، بالکل ایک دم فریشر ہے تو، ہے نا۔ اب عمر بن خطاب آگے چل کے انہوں نے 10.5 سال ایک ایسی حکومت قائم کی، ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی تاریخ مسلمان، غیر مسلمان، یہودی، عیسائی سب آج پڑھتے ہیں اس ایڈمنسٹریشن کے ایسپیکٹس کو جاننے کے لیے، سب پڑھتے ہیں۔ 10.5 سال یہ جو حکومت، اس کے اندر جو ایڈمنسٹریشن تھا کچھ آسان نہیں تھا، زبردست۔ کئی چیزوں کو انٹروڈیوس کیا، کئی انوینشنز، کئی ڈسکوریز، کئی بستیوں کو بنایا۔ یہ جو بصرہ، کوفہ، موصل، بڑے بڑے نام ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھ لیں ان بستیوں کا نام دے کے ان بستیوں کو بسانے والے عمر بن خطاب ہیں۔ کئی نہروں کو بنایا، کئی کام کیے، عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ یہ کیا تھے؟ ان کے والد کا یہ سٹیٹمنٹ تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سائے تلے سر اٹھانا شروع کیا، تو عمر بن خطاب کو ساری دنیا نے جانا۔ عمر بن خطاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کے کوالٹیز دیکھے، نکھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے۔ اور عمر بن خطاب ایسے نہیں تھے کہ اسے غلطی نہیں ہوئی، کئی مرتبہ غلطیاں ہوئی، اور بار بار پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ اذن لی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس ظالم کے سر کو مار دیتا ہوں۔ مجلس میں کئی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ نہیں پوچھا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر خاموش رہو. اب یہی ابی بن سلول کا معاملہ تھا. عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا, کہا کہ نہیں دے سکتے, آپ کپڑا نہیں دے سکتے, کہا کہ ہٹو عمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت کو پہچانا اور ان کی باقاعدہ تربیت کی, ان کی غلطیوں کو, ان کے غصے کو ٹیون کیا اور انہیں باقاعدہ اپنے ساتھ رکھا, اپنا پراپر وزیر بنایا. اور اب ساری دنیا ان کے بارے میں پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر بن خطاب کتنے بڑے تھے, لیکن ان کے پیچھے جو کنگ میکر تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جنہوں نے عمر بن خطاب کو نکھارا. ایک مرتبہ پرشیا سے ایک بہت بڑا سپہ سالار آیا, اس نے کہا عربوں سے کہ میں تمہارے کنگ, تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہیں تو یہی زبان معلوم ہے, وہ امیر المومنین نہیں جانتے, وہ خلافت نہیں جانتے, خلیفہ نہیں جانتے, انہیں تو بادشاہ ہی معلوم ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ آیا تو بعض صحابہ لے کر گئے اسے. اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بڑا پیلس ہوگا, بڑا ایوانہ ہوگا جہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے, ان کے نوکر چاکر حوالی موالی چاروں طرف بیٹھے ہوں گے, بڑی بڑی قالینیں بچھی ہوں گی, بڑے بڑے مسندے ہوں گے. اب یہ جو صاحب لے کر گئے تو ایک بیاباں صحرا میں لے کر گئے. وہاں پر ایک درخت ہے اور درخت کے نیچے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا تکیہ پتھر ہے اور ماتھے میں مٹی لگی ہوئی ہے, بڑے چین کی نیند لے رہے, قیلولہ کر رہے ہیں. صاحب کو لائے اور کہا کہ یہ ہیں ہمارے, آپ جسے کہتے ہیں بادشاہ, ہم انہیں امیر المومنین کہتے ہیں. اور جیسے ہی اس نے دیکھا عمر بن خطاب کو اس حالت میں, چیخ اٹھا, کہا کہ سو رہے ہیں, وہ بھی سب کے سامنے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے نا, ہائی کوالٹی بلیک کیٹس گھومتے رہتے ہیں ہمارے آمنے سامنے, پروٹوکالز ہوتے ہیں ہمارے, کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکتا, نا اجازت چاہیے, سیدھے ہمیں ایکسس نہیں کر سکتا ہے نا. وہ آئے گا تو کئی لیئرز میں لوگوں سے اس کی جو ہے پوچھ تاچھ ہوگی, جانچ پڑتال ہوگا, اسے جو ہے چیک کریں گے, بعد میں وہ آئے گا اور پراپر ریزن نہ ہو تو اس کے تو بھگا دیں گے اسے. یہ کیا معاملہ ہے, درخت کے نیچے کھلم کھلا لیٹا ہوا اور چین سے سو رہا ہے. ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم سو ہی نہیں سکتے, ہمیں غداروں کو لے کر پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی غدار پیچھے سے نکلنا ہے نا. ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں پر ظلم کیا, وہ ظلم کرنے والا یہاں پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں. یہ چیزوں کو لے کر ہم پریشان ہوتے. یہ صاحب تو لیٹے ہوئے ہیں اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا, یہ وہ آدمی ہے جس نے انصاف کیا تو چین سے سو رہا ہے. کیا کہا؟ انصاف کیا, عدل و انصاف کا پیمانہ اس نے ٹھیک سے ناپا تو اب بڑے آسانی سے سو رہا ہے, اور بہترین انتظام کیا تو بڑے چین کی نیند سے آ رہی ہے. یعنی پورا کام انہوں نے کیا تو بڑے راحت سے سو رہے ہیں. ہمیں تو سونا آتا ہی نہیں. تو یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ساری دنیا کی تاریخ ان کی تاریخ پڑھتی ہے, ان کے بغیر ایڈمنسٹریشن حکومت کی باتیں ختم نہیں ہوتی. سب پڑھتے ہیں, مسلمان ہو غیر مسلمان. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھارا, انہیں بنایا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب کو, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لیجئے, یہ تو تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر وہ صلاحیت دیکھی, اپنے قریب رکھا, ان کی بیٹی سے شادی کی, رشتہ بنایا اور ان کے اندر وہ صلاحیتوں کو نکھارا اور انہیں اپنا وزیر بنایا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غصہ ناک میں ہوتا تھا, بڑے زیادہ غصہ والے تھے. عمر بن خطاب کا غصہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, ناک میں ان کا غصہ ہوتا تھا. اور کئی مرتبہ ایسے واقعات ہم پڑھتے ہیں جن میں عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق نے ڈانٹ دیا لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا. بعد میں ابو بکر صدیق گئے, ان سے معافی مانگے. یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فائن ٹیون کیا, انہیں تیار کیا اپنے وزیر بنانے کے لیے. اللہ اکبر. عثمان لے لیجیے, وہ بھی بڑے تاجر آدمی تھے, بڑے نزاکت والے تھے. ان کے اندر بھی خوبی دیکھا, اپنے ساتھ رکھا, اپنی لڑکی دی, ایک نہیں دو, تیار کیا انہیں. اور اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے 12 سال کی حکومت کی. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کو لے لیجیے, تھے کیا, یہ تو 9 سال کے بچے تھے جب اسلام قبول کیے. 9 سال کے لاغیر بچے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے. اور آگے چل کے اللہ اکبر, علی بن ابی طالب, ان کے لیے وہ مشہور اردو کا مقولہ فکس آتا ہے جس میں کہا گیا 10 انگلیاں 10 چراغ. کیا مطلب؟ ہر فن مولا جو کہتے ہیں نا, وہ علی بن ابی طالب. آپ انتظامیہ ایڈمنسٹریشن لے لیجئے, ان کا مقابلہ نہیں. علم لے لیجئے, ان کا مقابلہ نہیں. فقہ ان سے لوگوں نے سیکھا ہے.
عربی زبان کی نہریں یہیں سے پھوٹتی ہیں. تفسیر، حدیث، کوئی فن ایسا نہیں جس کے ماہر نہیں. اس کے علاوہ زبردست خلیفہ اور زبردست مخالفین کو دبوچا، خوارج کو مارا، شیعہ کو مارا، اور سارے عالم اسلامی میں امن قائم کرنے کی کوشش کی. اس کے اوپر سجدے میں شہید ہو گئے. اس کے اوپر سجدے میں شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر، کیا خوبیاں! کس نے بنایا؟ 9 سال کے بچے کو کس نے نکھارا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے انہیں لیڈر بنایا. کئی موقع سے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر 3 لوگ سفر کرے، بھائی ایک کو امیر بنا دو. اگر تمہارا امیر نہیں ہوگا تو شیطان تم پر امارت کرے گا. اور ہر جگہ لیڈر کے پیچھے چلنے اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیتے. ایک جگہ تو صاف صاف کہہ دیا، من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے امیر کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیا. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اے لوگو علیکم بالسمع والطاعہ، تمہیں اطاعت کرنا چاہیے اگر تمہارے اوپر ایک ایسا امیر بنا دیا جائے جو حبشی کالا کلوٹا غلام ہو، جس کا بعض روایتوں میں جس کا سر انگور جیسا ہو، یعنی اس کا دماغ کم، وہ بھی امیر بنا دیا جائے، اطاعت کرو. لیڈر کو پورا پاور دیا. اور اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کئی لوگوں کو لیڈر بنایا. اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنی بڑی حکمت دیکھیے اور بیلنس دیکھیے، ساتھ ساتھ یہ کہا کہ لیڈرشپ مانگنا نہیں، ریسپانسبلٹی مانگنا نہیں. ایک صحابیہ انہوں نے کچھ عہدہ مانگ لیا. ابو ذر آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے وہاں کا گورنر بنا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم گورنر بننے کی قابل نہیں ہو. ایک کون ہے؟ ابو ذر ہے، جن کا نمبر 9 ہے اسلام قبول کرنے میں، بڑا مقام ہے. کہا کہ نہیں، تم لیڈر بن نہیں سکتے، لیڈرشپ مت مانگو. ایک صحابی ہے جن کا نام عبد الرحمن بن سمرہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. کہا ہے عبد الرحمن بن سمرہ امارت مت مانگو، اگر تمہیں عمارت دے دی جائے تمہاری خوبی دیکھ کر، تمہاری صلاحیت دیکھ کر، یہ ذمہ داری تمہارے کھاندے پر رکھ دی جائے، تو ایسے موقع پر جان لو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم نے مانگا تو پوری ذمہ داری تمہارے کھاندے پر ہے، اللہ کی مدد آنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کی مدد آنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اب تو پوری تمہاری ذمہ داری ہو گئی. تو ایک طرف لیڈرز کو تیار کیا، ساتھ ساتھ یہ تعلیم دی کہ لیڈرشپ مانگتے مت پھرو، یہ تو تمہاری خوبی ہے، تمہاری صلاحیت ہے، جسے دیکھ کر لوگ تمہیں آگے بنائیں گے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، 2 حدیثیں کیا سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا، اس کے بعد اپنے آپ کو نبی کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تیسری حدیث بھی معلوم ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو رسول کہا، ہے نا. کہاں کہاں چلے گئے لوگ، ہے نا. مہدی کا دعویٰ کرنے والوں کی کچھ کم نہیں ہے تعداد، ماشاءاللہ تبارک اللہ. ہر آٹا پیسنے والا، ہر ترکاری بیچنے والا ہماری تاریخ میں پڑھ دیں گے مہدی کا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مہدی کا ایسا دعویٰ ہے جس سے آدمی کو بہت ساری طاقتیں ملتی ہیں، ہے کہ نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں کہا کہ بھائی لوگ اسے لائیں گے اور اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، یہ نہیں مانگیں گے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. ان کی خوبی دیکھ کر لوگ انہیں کھینچ کر لائیں گے کعبے میں، مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان انہیں لایا جائے گا اور ان کے ہاتھ میں لوگ بیعت کریں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس پیدا کیا، کہا کہ لیڈرشپ ہونی چاہیے لیکن مانگے مت، مانگنا اچھی بات نہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام قرمان تھا، انصاری تھے، انہیں بعض لوگوں کو دیا، ایک ٹولی بنائی، کہا کہ آگے بڑھو، فلاں کام کراؤ، یہ تمہارے امیر ہیں، امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، امیر جو بولے گا سنو. اب یہ قرمان صحابی آگے بڑھے، لوگوں کو لے کر تھوڑی دو آگے بڑھے، پتہ نہیں انہیں کیا بات سوچی، کیا دماغ میں آیا، انہوں نے فوراً آگ لگائی اور اپنے لوگوں سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ، آگ میں کودو. گھبرا گئے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم سن کر آئے کہ امیر کی بات سننی چاہیے، یہ کیا بھائی ہو رہا ہے. تو آپس میں ان لوگ چہمے گوئیاں شروع ہو گئی اور ان میں سے بعض لوگ بھاگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ ایسا ہو گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت الا فی المعروف،
کہا کہ اطاعت امیر کی ہوگی صرف اچھائی میں، گنہگاری میں اور نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے. اصول بتا دیا ہے نا. امیر جو بھی کہے گا نہیں، وہ اگر گناہ کا حکم دے گا تو نہیں مانیں گے، نافرمانی کا حکم دے گا تو نہیں مانیں گے، اچھائی میں امیر کی اطاعت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائن ٹیون کیا اس لیڈرشپ کو اور آگے بڑھا. آخر ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس میں پوری عبرتیں ہیں. آخری زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند دن کے مہمان ہیں. آخری زمانہ ہے، خبر پہنچی کہ یہ جو رومی تبوک کی لڑائی میں دم دبا کے بھاگ گئے تھے. تبوک کی لڑائی میں دم دبا کے جو بھاگ گئے تھے، ڈر گئے تھے مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر، وہ پھر جمع ہونا شروع ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ دشمن جمے، طاقت بنے، لوگوں کو لائے، صاف بنانے کے بعد اور لڑو بھائی، بیوقوف تھوڑی ہیں، طاقت جم رہی ہے تو توڑ دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی زبردست جنگی اسٹریٹجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خبر پہنچی کہ رومی ادھر جمع ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر کی تیاری کی. آخری زمانہ، بالکل چند ایام باقی ہیں، چند دن باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے. مضبوط لشکر تیار کیا، بڑے بڑے لوگوں کو لشکر میں ڈالا، عمر کو ڈالا، عثمان کو ڈالا، علی کو، بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا. ڈال کے اعلان کیا کہ اس بار اس لشکر کے امیر اسامہ بن زید ہوں گے، جن کی عمر بڑی مشکل سے 20 سال ہے. جن کی عمر بڑی مشکل سے 20 سال ہے. بھائی لشکر میں کون ہیں؟ بڑے بڑے نام ہیں. خالد بن ولید، آپ نام بتائیے، پورے نام ہیں اس لشکر میں، بڑے بڑے لوگ ہیں. کہا اس بار اسامہ بن زید امیر بنیں گے. اسامہ بن زید کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی چہیتے ہیں. ایک تھے حسن حسین، نمبر 3 اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کے بارے میں احادیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے ممبر میں چڑھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے تھے. یعنی یہ زید بن حارثہ کے لڑکے تھے. تو یہ تھے اسامہ بن زید. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بار اسامہ بن زید امیر بنے گا. بڑے بڑے لوگ ہیں. اور بعض لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہے فیصلہ، سمجھ نہیں آیا. اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، آگے کہا اللہ رسول، آپ نے جس امیر کی تعین کی ہے اس تعلق سے لوگ بات چیت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اسامہ کے علاوہ کوئی دوسرا امیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس میں تربیت یہ تھی کہ آپ اگر لیڈر ہیں، یاد رکھ لیں آپ بہتر لیڈر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ سبجیکٹ نہیں بن جائیں. آپ سردار ہیں، جب تک آپ کسی کے سرداری میں، آپ کسی کے اندر ٹھیک سے نہیں رہ پائے تو آپ کیسے سردار بن سکتے ہیں؟ آپ اطاعت فرما بردار نہیں ہیں، آپ کسی کی نہیں سنتے تو آپ کیا سنائیں گے لوگوں کو؟ یہ تربیت تھی. آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کسی اور کو لیڈر ماننا جان لیں، کسی اور کی لیڈرشپ کے اندر رہنا سیکھ لیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. معلوم ہو گیا کہ اسے لیڈر بنا دیا گیا تو اپنے جذبات، اپنے غصے، اپنی دوسری چیزوں کو قابو میں رکھیں، بات سنیں اس کی. یہ تعلیم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں. آپ ہمیشہ لیڈر نہیں ہو سکتے، کبھی لیڈر بنیں گے، کبھی لیڈر نہیں بنیں گے، کبھی عہدہ ہوگا، کبھی عہدہ نہیں ہوگا، کبھی کچھ دیا جائے گا، کبھی کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کبھی صرف کام لیا جائے گا آپ سے. دونوں چیز کے لیے تیار ہو. یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی جب لیڈر بنتا ہے تو نیکسٹ اس کا عہدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لیڈر ہی بنتے چلے جاتا ہے. یہ عہدہ ملا، نیکسٹ عہدے کے انتظار میں ہوتا ہے، اوپر ہی جاتا ہے نا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر معاملہ الٹا چلتا ہے، کبھی آپ کو عہدہ ہے، کبھی عہدہ نہیں ہے، آپ کو معمولی سپاہی کے طور پر لڑنا پڑے گا. یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور بڑے بڑے لوگوں نے آ کر کہا، اس لیے نہیں کہا کہ وہ لوگ وہ اسامہ بن زید کو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ منافقین کچھ کہیں گے نا، یہ لے کر وہ بار بار آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھائی اس لشکر کا امیر اسامہ ہی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ باقاعدہ اس لشکر کو نکالا. اب کیا کر رہے ہیں اس لشکر کے ساتھ؟ خود چل کے جا رہے ہیں مدینے کے آؤٹ اسکرٹس میں، اور اسامہ بن زید گھوڑے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں. اسامہ بن زید کو نصیحت کر رہے ہیں، لشکر والوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور انہیں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں، یہ صرف حکم آؤٹ آف بلو نہیں تھا، باقاعدہ سوچ سمجھ کے حکم اٹھایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ چل کے گئے ہیں دکھانے کے لیے کہ نہیں، یہ بار اسامہ بن زید ہی تمہارا امیر ہوگا. ساتھ چل کے گئے اور مدینے کے باہر تک گئے، اور اس کے بعد الوداع کہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بیمار پڑ گئے. 4-5 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی، اور خبر اس لشکر کو پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی، تو لشکر واپس آ گیا.
چونکہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا، واپس آ گیا اور ابوبکر صدیق امیر بن گئے، خلیفہ بن گئے. اور خلیفہ بننے کے بعد کیا کیا؟ اس لشکر کو نکالا اسی پیٹرن کے ساتھ، وہی امیر. لوگوں نے آ کر کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو ان کے ماتحت رہے گا، یہی امیر ہوں گے 20 سال ہے، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ لشکر نکالا گیا اور یہ لشکر گیا اور ایسا کامیاب ہو کے واپس آیا کہ آگے چل کے 30 سال تک رومیوں کی طاقت دوبارہ جم نہیں پائی. رومیوں کی طاقت دوبارہ جم نہیں پائی، بھیانک انداز سے کامیاب ہو کے لشکر واپس آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسامہ بن زید کو لیڈر بنایا. لوگ نہیں مانے، کہا کہ نہیں یہی لیڈر بنے گا، اس کے اندر پوری صلاحیت ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرز بنائے جو آگے چل کے سارے اسلامی مملکت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں تھی. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑے لیڈر تھے، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیڈر بنایا. اور وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں؟ لیڈرز پیدا کریں، لیڈر کی کوالٹی اپنے اندر رکھیں اور لیڈرز پیدا کریں. اور امت کو فیوچر میں اگر آپ مضبوط پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کام کو ہم فوراً کرنا پڑے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا. کس میں محنت؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ محنت جتنا کرتے اتنا ہی ملے گا یا پھر اس سے بڑھ کے ملے گا؟ یاد رکھ لیجیے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. آپ ایک مانگیے اللہ 10 دے گا، ہے نا. ویسے بھی آپ کا ہر عمل انٹو 10 ہے پہلے سے، ہے کہ نہیں؟ ہماری شریعت میں آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 10 بدلہ دے گا، پہلے سے فیصلہ ہے اس کا. اگر اللہ چاہے تو اسے 700 گنا بڑھا سکتا ہے، چاہے تو ہزاروں گنا بنا سکتا ہے. تو آپ ایک عمل کریے محنت کر کے، اس کا جو ریوارڈ آئے گا انگنت آئے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. لوگ اتحاد سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہدی آنے سے پہلے لوگ اتحاد نہیں ہوں گا ان کے اندر. نہیں، احادیث میں جو ذکر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ مہدی آنے سے پہلے کوئی خلیفہ رہا ہوگا، اب اس کی وفات ہو گئی ہوگی. اب اس خلافت کے لیے وہاں پر 3 دعوے دار ہوں گے جو خلیفہ بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اب ان کے درمیان اختلاف چل رہا ہوگا کہ کسے بنایا جائے. تینوں ان کے اندر خوبیاں ہیں. اب اس سے پہلے جو خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اب یہ 3 خلیفہ کون ہوں گے، کس قبیلے سے ہوں گے، کہاں ہوں گے، اس کے بارے میں احادیث میں ذکر نہیں ہے. بس اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ خلیفہ ہوتے تھے، ان کی وفات ہو گئی، اب ان کی جگہ حاصل کرنے کے لیے 3 افراد کوشش کر رہے ہوں گے. اس موقع پر امت بالاتفاق محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص جو حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے ہوں گے، جن کی ناک، جن کا ماتھا، جس کی تفصیل احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اس تفصیل کے ساتھ ایک صاحب کو لایا جائے گا جو خراسان سے آئے ہوں گے. کہاں سے آئے ہوں گے؟ خراسان سے آئے ہوں گے. اور ان کے ساتھیوں کے کپڑوں کا رنگ کالا ہوگا، ان کے جھنڈے کا رنگ کالا ہوگا، اس کا بھی ذکر آیا ہے. تو یہ آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کیا جائے گا. یہی تفصیل آئی ہے. واللہ اعلم. واللہ اعلم. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر رحم دل ہو. سب سے پہلے تو یقین اور ایمان، یہ تو بیسک کنڈیشن ہے جو عام مسلمانوں کے اندر جو کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ صاحب کے پاس ہونی چاہیے. توکل کا مادہ ان کے پاس زیادہ ہونا چاہیے. ایمان، بھرپور یقین ان کے اندر ہونا چاہیے. اور صبر و تحمل ہونا چاہیے. جیسے کہ ایک مشہور شاعر نے کہا، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. صبر و یقین کے ساتھ دین میں امامت ملتی ہے. صبر و یقین کے ساتھ دین میں امامت. یہ تو بیسک کنڈیشنز ہے. اس کے علاوہ جو کنڈیشنز، جو خصوصیات جو میں جمع کر کے آپ کے پاس لایا ہوں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہونی چاہیے ان میں سے سر فہرست نرم دل، لوگوں کو جوڑنے کا، دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنے کا، لوگوں کو معاف کرنے کا مادہ اس کے پاس ہونا چاہیے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.